سنتا ہے گناہ بس ایک نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے اور یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ ہو یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ہو ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ یا سید یا مصطفیٰ اور یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دستے ہوا بیچارہ داماد ہوئی من آسیہ من آجزہ من بے قسم حال مرا یا شافعی روز جزا فرسات ہوئی اے مشک دے نمبر کشا اے کہ نسیم صبح دم اے چارگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاسد فرفن ربے تجھ کو اسی گل کی قسم اور در دیاری حسبا یوم الالہ لدل حرم بلک سلامی روزت امیر النبی المحترم تاجداری ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجداری ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجداری ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم اور ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے اور ہم یہ بے قصاں اور کیا کہے گا جہاں یہ جہاں ہم یہ بے قصاں کیا کہے گا جہاں اور آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے ہم یہ بے قصاں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے یا رسول اللہ میں کشو مدینے چلے 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 اسی مہینے چلے اسی مہینے چلے مدینے چلے اور تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں اور نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں شوق کی ہے کہا مدینے میں اور ہمیں حیات نقاب قضا مدینے میں اور ہمیں حیات نہ خوفِ قضا مدینے میں اور نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں اور ادھر ادھر بھٹکتے پھرو خدا کے لیے
ساقی کوثر سے پینے چلے اور یاد رکھو اگر اور اٹھ گئی وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر اور جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے اور سبحان اللہ. علی خان، جواد علی خان قوال، بہت شکریہ تشریف آوری کا، اور بہت خوبصورت کلام آپ نے وہ صحت والا پڑھا جو کہ اصل پرانا جو ایک قدیم جس طرح سے پڑھا گیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا واپس آتے ہیں اپنے سوال کی طرف، اپنی گفتگو کی طرف. بڑا نازک موڑ ہماری گفتگو میں آیا تھا جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ جھوٹی بات اور تہمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے بھی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ ہاتھ اٹھایا ہو انہوں نے یا چوٹ لگائی ہو یا مارا ہو. تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ عورت کو مارنا جو ہے وہ جائز ہے یا روا ہے؟ اور کیا آپ سب علماء کرام اس پہ متفق ہیں؟ باری باری میں سب سے جاننا چاہوں گی. پہلے اگر آپ بتا دیں مولانا آزاد جمیل صاحب. ہاں، اس مطابق جیسے کہ حضرت عائشہ، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا حضرت عائشہ پر تہمت لگی، پھر اللہ کے نبی حیران کی کیا ہوا اور کیسے ہوا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کا حلم بھی دیکھیں، ان کے اخلاق بھی نہیں وہ جو کہتے ہیں اتنا سا مارنا جائز ہے، اتنا سا میں مارنا وہی آ جائز رہا ہے. ہوں. اگر یہ اب یہاں کے بعد آپ آ کر ان سے پوچھتے ہیں عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے. دیکھو مارنے والا فتویٰ دے رہا ہے، فتویٰ. دیکھو فتوے کی زبان اور ہے نبوت کی زبان، تو اس کو دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عائشہ کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کر لے. یہ دیکھیں. اب یہاں تو آپ نے ڈنڈا نہیں اٹھایا، یہاں آپ نے سوٹی نہیں اٹھائی، آپ نے مار پٹائی نہیں کہ آپ نے اس کے باپ دادے کے نام نہیں گنوائے کہ یہ اتنی ہلکی ضرب نہیں لگائی کہ جسم پہ چوٹ نہ نشان نہ پڑے. اور پھر یہ بات سراسر کہ کہیں نہیں ملتی کہ اتنا مارا جائے اتنا مارا جائے. یہ تو کہیں نہیں کہ اتنا مارا جائے اتنا ڈی نہ ٹوٹے. اور یہ یعنی آپ اس سے متفق نہیں؟ متفق بالکل نہیں. اچھا میں علامہ صاحب، علامہ ظہیر عباس. میں نے تو اپنے زندگی میں کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی کہ جس میں کہیں یہ اشارہ ملتا ہو کہ زوجہ کو اتنا مارنا جائز ہے یا اتنا مارنا جائز ہے. میری نگاہ سے نہ کوئی ایسا واقعہ معصومین کا گزرا اور نہ کوئی ایسی حدیث گزری. صحیح. آپ ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب. اصل میں اصلاح و تربیت کے اسٹیج بیان کیے گئے ہیں، ان اسٹیج کو چھوڑ کر یہ بات بیان کر دی گئی جس کی وجہ سے یہ خیالات پیدا ہوئے. شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ آپ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں کر رہی تو آپ انہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے بستر سے الگ کر دیں. جی لیکن فرسٹ اسٹیج ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کی کلیئرٹی، اسلام کے مطابق عورت کے اوپر ماں باپ کی خدمت بھی فرض نہیں ہے. وہ اس چیز پہ بھی ماں باپ عورت اپنی بیوی کی باس پرس نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کی. نہیں. وہ اس پہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے گھر کے کام نہیں کیے. وہ اس پہ بھی نہیں کر سکتا کہ تم نے روٹی. صرف ایک شوہر کے معاملات کو دودھ پلانے کا بھی معاوضہ لے، صرف ایک شوہر کے اپنے ذاتی شوہر معاملات کے احکامات کی فرمانبرداری کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. جی ٹھیک ہے. اور وہ جس کی بیوی ہے اسی کے ماتحت ہے، اسی کے کام کرنے کی پابند ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو سرکشی کا معاملہ صرف میاں بیوی کے میاں تعلقات بیوی کے میں گڑبڑ درمیان کی. جی، نہ اس کے ماں باپ کی خدمت جی. اس پہ لازم ہے نہ کسی اور کی خدمت. ٹھیک ہے. تو اس کا پہلا اسٹیج جو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ واعظ و نصیحت کریں. واعظ و نصیحت سے بھی اگر وہ نہیں مسئلہ حل ہوتا ہے تو اسے بستر سے الگ کر دیں. جی ہے نا. اس کے بعد ایک لفظ ضرب کا استعمال ہوا ہے جس سے یہ استدلال کیا گیا کہ جی ہلکی ضرب لگانا جو ہے وہ جائز ہے اور ایسی ضرب جس سے کہ ہڈی ٹوٹ جائے وہ ممنوع ہے. ظاہر ہے یہ فقہا کا استدلال ہے. یہ کہ انہوں نے فقہا کا استدلال ہے. انہوں نے جو ہے بالکل کتابوں میں لٹریچر میں یہ چیزیں لکھی ہیں لیکن اس کی کوئی تفصیل یا وضاحت ہمیں نہیں ملتی
کہ وہ ضرب کی کیا نوعیت ہو. کیا یہ ضرب ایک عورت کے اوپر نہیں ہے کہ اس کو الگ کر دیا جائے یا اسے بالکل، اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ بالکل، بالکل. اس سے بڑی اس کے اوپر ایموشنل ضرب کون سی ہوگی؟ یہی میں نے کہا نا ایک کہ یہ- صدمہ، ایک بالکل. جذباتی ایک- طور پہ اس کو جو ایک دھچکا لگ رہا ہے، قرآن ابھی نے تک ایک ضرب لفظ ہے. استعمال کیا ہے تو قرآن اور پاک ضرب کے اس- بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی. تو اس کا یہ مفہوم لے لیا گیا کہ اس سے مراد پیٹنا ہے یا مارنا ہے یا طاقت کا استعمال کرنا ہے. ہے نا؟ کچھ لوگوں نے یہ معنی اور مفہوم لیا. ہے نا؟ اس کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس سے قائل ہیں کہ نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ مارنے کی تو گنجائش کسی کو بھی نہیں ہے، صحیح، کسی کو بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. سو اس سے استدلال کلیئر آ سکتا ہے جی کہ ہاں. وہ جو علیحدہ کرنے کا کہا جی وہ ہاں. ایک ضرب ہے جو کہ ایک ایسی ضرب ہے جی جس ہاں. کا کوئی نشان نہیں ہوگا، جی. لیکن اس کو چوٹ بھی پہنچے گی، اس کو تکلیف بھی پہنچے گی، اس کو نقصان بھی پہنچے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر اس کے بارے میں جو حوالہ دیا جاتا ہے جی. وہ حضرت داؤد کا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو قسم کھا لی تھی تو پھر کہا گیا کہ آپ ضرب ضرور لگائیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ پھر آپ 100 تنکے لے لیں اور ان سے ماریں. تو ہم تو شریعت محمدی کے پیروکار ہیں، وہ تو ایک واقعہ بیان ہوا تھا ایک تفسیر میں. ہم مطلب زبور اور انجیل اور ان تمام کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ہے تو شریعت محمدی، ماننے والے تو ہم قرآن حکیم کے ہیں. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ اسلام ہر دور کا مذہب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کی 80 باتیں ہمیں اچھی لگ رہی ہیں تو ہم مان لیں، یا 90 اچھی لگ رہی ہیں 10 میں ہم پس و پیش کریں اور کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا بالکل نہیں، ایسے نہیں. وائٹ اینڈ بلیک اس میں تلاش کریں. قرآن سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں کلیئر کٹ، نہ حضرت ایوب کی میں بات کروں گا نہ کسی اور کی، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے نبی ہیں. قرآن کی آیت ہے واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. کہ وہ جو ناشیزہ عورت ہے، میں تہمت اور یہ اس کے سیاق و سباق کی بات، ناشیزہ جو نافرمان ہو جی اور شوہر کو تنگ کرے، جی تو ایسی صورت میں جس طرح ثانی صاحب نے کہا کہ اس کا بستر علیحدہ کر دو، اس کا کھانا پینا علیحدہ کر دو، پھر بھی اگر وہ اپنی حرکات اور سکنات سے اگر باز نہ آئے تو پھر وضربوہن، قرآن کا کلیئر لفظ ہے کہ پھر اس کو چہرے پر نہ مارو، اس کے جسم کے کسی حصے پر ایسا مارو. بعد میں فقہاء کرام نے اسے استدلال کیا کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہ آئے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے. اب ہم نے قرآن کو تو مانا، قرآن کی بات کو نہیں مانا، لہٰذا قرآن کی بات کو ماننا، اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہے، کوئی وائٹ اینڈ بلیک نہیں، کلیئر آرڈر ہے قرآن مجید عمران رشید کا. نہ اس میں، اور قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، اور بالکل اللہ نے اسٹرکچر مرد کا زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے. اچھا، اگر یہ بہت ساری مارتے چیزوں میں- ہوئے، اگر اسی طرح سے مارتے ہوئے اب مار رہا ہے انسان نہیں، تو پھر اس قرآن کو- نے کہا ہے، نہیں پوری بات نہیں، پھر قرآن نے کہا کہ اس پر بھی بات نہ بنے، پھر تم ایک ادھر سے ایک بڑا آدمی لے لو، ایک ادھر سے لے لو، اور زندگی کو اجیرن مت کرو، عذاب مت کرو، کوشش کرو کہ بات بن جائے. نہ بن جائے تو پھر قرآن نے اس کا باقاعدہ